بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہمارے ہاں جھگڑا چل رہا ہے اس بات پر کہ ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں۔ اس پر میں آج بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ کیا ہے کہ ایک چیز کو مان کر پکڑ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، دوسری چیز بھول جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے، حالانکہ پاک کلام قرآن پاک میں ان کو دونوں القابات سے پکارا گیا ہے۔ اب ہم جو فقیر قسم کے لوگ ہیں، ہم درمیانہ راستہ پکڑتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک نے ہمیں درمیانہ راستہ عطا کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے، تو پھر کیوں ہم ایک بات کو پکڑ لیں دوسری کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلی کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، جب دوسری کو پکڑا کچھ لوگوں نے تو پہلی کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ پاک الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ کیا ہم اس کو صرف رحمان مانیں، رحیم نہ مانیں؟ اللہ پاک قہار بھی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ وہی ودود بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ تو کیا ہم اسے صرف قہار مانیں؟ اب یہاں پر عربی دان یا جو اردو دان ہیں، عربی دان نہیں، اردو دان، وہ اس بھی لفظ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اس طرح اس کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں وہ سبھی ہے۔ ایک کو پکڑ کر بیٹھے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے بطول ایک لقب ہے، بطول عذرا یعنی کنواری، ہماری سیدہ آقا زادی مختومہ کونین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بطول عذرا ہیں۔ دیکھیں، وہ بطول عذرا ہیں، بطول عذرا بھی ہیں اور شوہر والی بھی ہیں، اولاد والی بھی ہیں۔ جیسے ان کا ایک اور لقب ہے ام ابیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے باپ کی ماں۔ تو کیا ہم ان کو اپنے باپ کی ماں مانیں لیکن اپنے باپ کی بیٹی نہ مانیں؟ وہ اپنے باپ کی بیٹی بھی ہیں، وہ اپنے باپ کی ماں بھی ہیں۔ اب یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ تو خود جانتے ہیں ہمارے سرکار آقا، جتنے بھی ہمارے آقا ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں قد جاءکم اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت کی روح سے یہ جو نور یہاں پکارا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے جو القابات ہیں، ان کے جو اسماء ہیں، ان میں بھی ان کا نام نور ہے۔ تو انہیں نور ماننا حق ہے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ الگ فلسفہ ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو، لیکن انہوں نے خود کو بشر کہا۔ تو بہتر راستہ یہی نہیں ہے کہ دونوں آیات کو مانا جائے،
ایک آیت کو مانا جائے دوسری کو چھوڑا جائے، یہ تو بہت بڑی چالاکی ہے قرآن پاک کے اور خدا پاک کے ساتھ، جو اس کو پسند نہیں ہے۔ تو بہتر راستہ ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم انہیں بشر بھی مانیں، نور بھی مانیں۔ بشر کی معنی آپ لغت میں جا کر تلاش کریں نا، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ بشر کی معنی ہے ظاہری کھال، ظاہری جسم، ٹھیک ہے نا، بشر ظاہری کھال والا، ظاہری جسم والا۔ اب نور ہمیں مجسم نظر آ رہا ہے، اسی لیے ان کو نور مجسم کہتے ہیں، جسم رکھنے والا نور بھی اور نور بھی۔ جس طرح کئی بار مولا علی پاک شہنشاہ گیلی مٹی کے اوپر سے گزر جاتے تھے تو ان کے قدموں کا نشان نہیں بنتا تھا گیلی مٹی پر، لیکن کبھی کبھی وہ پتھر پر جلال میں کھڑے ہو جاتے تو پتھر پر قدموں کا نشان آ جاتا۔ تو وہ ایسے بھی ہیں، وہ ویسے بھی ہیں، وہ جیسے چاہیں وہ خود کو ڈھال سکتے ہیں۔ وہ جسم مثالی کے ذریعے کسی بھی جگہ کہیں پر بھی حاضر ناظر ظہور فرما سکتے ہیں، اور جس طرح ہم کام کرتے ہیں ویسے ہی اس جسم سے وہ کام کر جاتے ہیں۔ بہتر ہے ہم وہ راستہ اپنائیں جو ہمیں بچائے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک آیت کو مانے دوسری کو نہ مانے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، لا ولی الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ یہاں پر تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ مجھ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ جس نے بھی میرے عبدوں میں سے کسی کو ولی مانا وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ مثال کے طور پر اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ والی آیت مشہور، سب کو پتہ ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ولی ہوں میں بھی، میرا رسول بھی، اور وہ بھی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، مگر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی شہنشاہ بھی ولی ہیں بمطابق قرآن۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیچ والا راستہ اپنانا ہوگا، درمیانہ راستہ اپنائیں گے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ولی ہیں اور مولا علی پاک شہنشاہ جل جلالہ بھی ولی ہیں۔ تو درمیانی راستہ ہی ہمیں بچائے گا۔ ایک طرف ہو کر نہ بیٹھ جایا کریں۔ میرے ان مثالوں کو، میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، تھوڑا سوچیں، اور یہ جو فسادات ہیں، یہ جو دنگے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے ہم نے مل کر۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بھائی بھائی بن کر بیٹھنا ہوگا۔ اور میرا ایک چیلنج ہے آخر میں یہ کہ کامل فرقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرقہ تو غلط ہے، فرقہ ہی غلط ہے، لیکن اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے 73 فرقوں والے، تو ان میں کامل کوئی نہیں، سب میں کمی بیشی ہے، سچ بھی ہے، پھر کتنا سچ ہے، کسی میں زیادہ سچ ہے، کس میں کم، اس طرح کام چل رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ علی ارشاد علوی کو دیں اجازت۔ مجھ سے کسی بھائی نے بات چیت کرنی ہو تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 0313528005۔ وسلام یا